سے پہلے بات کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر عدالتوں سے ججز کی تعیناتی پر اسلام آباد کی تینوں بارز کی ہڑتال۔ اسلام آباد بار کونسل نے صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی مسترد کر دی۔ چیئرمین اسلام آباد بار کونسل علیم عباسی نے پریس کانفرنس میں کہا، ججز کے تبادلے بدنیتی پر مبنی ہے، اقدام سے جوڈیشری مزید تقسیم ہوگی، وکلاء اس عمل کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ آج ملک گیر کنونشن کا انعقاد ہوگا۔ اسلام آباد میں وکلاء کی مکمل ہڑتال ہوگی، کوئی وکیل کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر صوبوں سے ججز کی تعیناتی کے خلاف وکلاء کی ہڑتال کا عمل جاری ہے۔ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اس ہڑتال کی کال دی گئی تھی، جس کے باعث جو وکلاء قیادت ہے وہ عدالتوں کے باہر کھڑی ہے اور وکلاء کو ہڑتال سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں، جس پر وکلاء کی اکثریت جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ اور اس موقع پر کسی بھی ممکنہ حالات سے نمٹنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری عدالتوں کے باہر تعینات کی گئی ہے اور داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہاں پہ خصوصی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے تعینات ہونے والے ججز کو کمرہ عدالت بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں اور ان کی عدالتوں کے باہر جو ہے کاز لسٹ بھی لگا دی گئی ہے۔ جسٹس جو سرفراز ڈوگر ہیں ان کی عدالت میں آج 3 کیسز زیر سماعت ہیں، جبکہ جسٹس محمد آصف کی عدالت میں آج 2 کیسز جو ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر نے کورٹ کو آغاز کر دیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل عبدالخالق نے کہا، میں لا افسر ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے بھی نئے جج کو خوش آمدید کہا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آفس سے بھی سرکاری وکیل نے اپنا تعارف کرایا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 3 کیسز کی سماعت کی۔ لا افسران، سرکاری وکلاء کے علاوہ کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کے دلائل، کہا سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ سماعت کا مزید احوال جانیں گے۔ عامر حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلیں ہیں جس کے اوپر سماعت جاری ہے اور جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اب تک کی سماعت کے اندر بیسکلی خواجہ احمد حسین کی جانب سے 2 اہم پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں اور ان کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور اس پہ ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ باقاعدہ طور پہ جو 5 رکنی بینچ کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا، انہوں نے بھی اس بات کی سے اتفاق کیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں شفافیت کے حوالے سے ان کی جانب سے یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ شفافیت کا جو طریقہ کار ہے وہ نہیں اپنایا جاتا۔ دوسرا اہم جو پوائنٹ تھا وہ جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا تھا کہ 21ویں ترمیم کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کچھ جرائم جو ہیں وہ مزید آرمی ایکٹ میں شامل کیے گئے ہیں، جس کے اوپر وضاحت کرتے ہوئے خواجہ احمد حسین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 21ویں ترمیم کی ہی صورت کے اندر یہ ممکن تھا۔ اگر آرمی ایکٹ میں اگر ترمیم کر کے کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہوتا تو پھر جو ہے 21ویں ترمیم نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی لے کے آنی پڑتی۔ جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے اندر جب تک ٹرائل مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ضمانت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جس کے اوپر جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 15 دن کے اندر جب ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ضمانت کی کیا ضرورت ہے، جس کے اوپر ان کی جانب سے مختلف آئینی جو ہے شکوں کے حوالے بھی دیے گئے اور اس وقت بھی ان کا جو دلائل کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بیسکلی اس کے اندر جو ہے یہ 5 رکنی آئینی دلائل کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ بہت شکریہ حسیب ملک۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے فریقین کا دوسرا جرگہ آج پشاور میں ہوگا۔ قیام امن پر بات چیت اور عمائدین کو قریب لانے کی کوشش ہوگی۔ گزشتہ روز فریقین کے درمیان اسلام آباد میں اہم بیٹھک ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں منعقد جرگے میں امن و امان پر بات ہوئی تھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عامر جمیل سے۔ عامر، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، دیکھیں ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے دونوں فریقین کے مابین یہ میٹنگز کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ میٹنگز جو ہیں گرینڈ جیل کا جو کوہارٹ میں ہوا تھا اسسٹنٹ کمشنر کی پر فائرنگ کے بعد، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دونوں فریقین آپس میں بیٹھیں گے اور کمیٹی بنا کر آپس میں TORs جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے۔ تو یہ اسی گرینڈ جرگے کے تسلسل میں یہ میٹنگز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی اسلام آباد میں دونوں فریقین جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور کئی اہم معاملات جو ہیں اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، جن میں سوشل میڈیا پر جو غلط خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے ان کی روک تھام کے لیے بھی گزشتہ روز ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اور آج یہ دونوں فریقین جو ہیں پشاور میں میٹنگز کر رہے ہیں اور اس میں بھی کئی اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ گرینڈ جرگے کے فیصلے کے مطابق دونوں فریقین کی 16 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور آج پشاور میں یہ کمیٹی جو ہے بیٹھ کر کئی اہم فیصلے کرے گی۔ ان اہم فیصلوں میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹل پڑا چنار جو روڈ ہے اس کو مستقل بنیادوں پر کھولنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے، اور خاص طور پر اس روڈ کے بند ہونے سے جو مسائل ہیں، امدادی اشیاء کی ترسیل کے مسائل ہیں، وہاں پر جو 5 لاکھ سے زائد کی جو آبادی ہے اس کو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے کافی مسائل ہیں، تو ان مسائل کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر کی جو سروس ہے حکومت کی جانب سے جس میں دوائیاں فراہم کی جاتی ہیں اور جو قافلے ہیں جو امدادی اشیاء لے کے پاڑا چنار جاتے ہیں اس کی روزانہ کی بنیادوں پر ترسیل ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک اہم چیز اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو امتحانی سال ہے، جو تعلیمی سال جو ہے بچوں کا وہ ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی کرم پہنچے تھے انہیں بھی واپس جانے میں تکلیف ہے۔ تو ان سارے معاملات کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کے کہنے کے مطابق آج بھی بنکرز کی مسماری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 2 سے 4 بنکر جو ہیں وہ آج مسمار کیے جانے کی توقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امدادی اشیاء پر مشتمل جو قافلہ ہے وہ بھی آج روانہ کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کلیئرنس کا وہ قافلہ منتظر ہے، جیسے ہی اسے سیکیورٹی کلیئرنس ملے گی وہ ٹل کینٹ سے جو ہے روانہ ہوگا اور پاڑا چنار کی جانب روانہ ہوگا، اور نہ صرف پاڑا چنار بلکہ عامر بہت شکریہ آپ کا۔ ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال، صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر آج بھی کرم سے لوگوں کو پشاور لائے گا۔ پہلی فہرست میں شامل 30 کے قریب افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں پشاور میں موجود دنیا نیوز کے نمائندے ذیشان کاکا خیل سے۔ جی ذیشان۔ بالکل، ضلع کرم میں لوگوں کو درپیش مشکلات کو دیکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں پشاور منتقل کیا جائے۔ گزشتہ روز 4 پروازیں جو ہے وہ چلائی گئی، جس میں سے 50 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ پشاور منتقل کیا گیا ہے۔ آج بھی جو ہے متعدد پروازیں چلائی جائے گی، جس کے ذریعے جو ہے 30 سے زائد جو وہاں پر مقیم افراد ہیں انہیں پشاور منتقل کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے ایک باقاعدہ طور پر گوگل فارم جو ہے وہ دیا ہے، جس پر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں اور پھر ایک لسٹ جاری ہوتی ہے، اور اسی لسٹ کے مطابق مرحلہ وار ان لوگوں کو جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے پشاور منتقل کیا جاتا ہے۔ اس میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں اور دیگر شہری بھی شامل ہیں جنہیں پشاور منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ۔ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات لیں گے عرفان سعید سے۔ عرفان، آگاہ کیجیے گا، ملاقاتیں شیڈیول ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم اب سے کچھ دیر بعد کوئٹہ پہنچیں گے۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد وہ CMH کوئٹہ جائیں گے سب سے پہلے، جہاں پر وہ گزشتہ دنوں کلات واقعے میں زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ ہیں، جن میں اسحاق ڈار صاحب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ کوئٹہ پہنچیں گے۔ کوئٹہ میں اعلیٰ سطحی ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جہاں پہ انہیں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، اور گزشتہ دنوں کوئٹہ اور کلات کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، IG اور دیگر اعلیٰ حکام بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کے بعد وزیر اعظم شام کو واپس اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
IMF की शराइत सिंध ने भी ज़राई टैक्स के निफाज की तैयारी कर ली। ज़राई आमदन पर टैक्स के लिए मुसविदा कानून कुछ देर बाद सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली को एतमाद में ले लिया। ज़राई इनकम टैक्स पर पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी अरकान ने अपनी आरा का इजहार किया। तफसीलात लेंगे मोहम्मद अशद से। जी अशद। जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास जारी है जिसमें सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 2025 की मंजूरी ली जाएगी। बादशाह से कुछ देर बाद ही सिंध असम्बली का इजलास शुरू होगा जिसमें सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 2025 आज टेबल किया जाएगा। इस हवाले से हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया था जिसमें इस एक्ट के हवाले से तमाम तर अरकान को तफसीलात से आगाह किया गया था। जबकि इजलास में यह भी बताया गया था कि IMF की शराइत के बाइस सिंध में ज़राई आमदन पर टैक्स का निफाज जो है वो किया जा रहा है। जबकि इस इजलास में तमाम तर अरकान की जानिब से अपनी आरा भी दी गई और उसके साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। इसके दूसरी जानिब जब हमारी अपोजिशन अरकान से बात हुई तो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में अली खुर्शीदी, उनका ये कहना था कि इस कानून के हवाले से कोई भी गुफ्तगू जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक अपोजिशन जमातों से नहीं की गई है। ताहम आज जब ये बिल सिंध असम्बली में टेबल किया जाएगा तो अपोजिशन की जानिब से अपना मौक़िफ़ ज़रूर जो है वो पेश किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि 6 लाख से ज़ायद ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है, जबकि जो ज़राई आमदन की पर टैक्स की जो शरह है वो 15 से 45% तक करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि जब आज ये कानून सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा तो उसको एट वंस मंजूर कर लिया जाएगा या फिर इसको कायमा कमेटी के पास भेजा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन, कनाडा और मेक्सिको पर महसूलात में इजाफे का ऐलान। एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चीन, जापान, कनाडा और मेक्सिको का शदीद रद्द अमल। ट्रंप के ऐलान के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाने का इंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को 51वीं अमेरिकी रियासत बनाने की बात कर दी। कहते हैं कनाडा के अवाम को बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ देंगे और टैरिफ भी नहीं होगा। इनका कहना था कनाडा को सब्सिडी देने के लिए क्यों सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं, हमें कनाडा की बनाई किसी चीज की जरूरत नहीं। अमेरिका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है। हमारे पास लामहदूद तवानाई है, हम कारें खुद बना सकते हैं। ट्रंप ने कहा चीन, कनाडा और मेक्सिको को अमेरिका की बढ़तरी खत्म नहीं करने देंगे। कनाडा ने भी अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगा दिया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करने का फैसला किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। मेक्सिको की सदर शीनबाम ने एक वीडियो पैगाम में कहा प्लान बी पर काम जारी है, ट्रंप इंतजामिया को जल्द टफ टाइम मिलेगा। चीन और जापान ने भी अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी की मुखालिफत कर दी। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान किया है। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने का कहना है कि अमेरिकी इक़दाम दुनिया के लिए खसारे का सौदा है। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमेरिकी पॉलिसियों और इनके असरात को परखना होगा। कनाडा, मेक्सिको और चीन पर तिजारती हमले के बाद अमेरिका की पनामा को धमकी। सदर ट्रंप ने कहा पनामा कैनाल मुआहदा बेवकूफ़ाना इक़दाम था, पनामा के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पनामा के सदर जोस रुवाल मेलिनो से मुलाकात की। कैनाल के करीब चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत की। सदर ने पनामा कैनाल पर चीन से शराकत दारी खत्म करने का इंदिया दे दिया।